پروگرام کا آغاز اگر آپ سے کیا جائے فیصل چوئی صاحب، تو کیا لگتا کیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیتی ہے، اپنے جو ہے وہ وکالت نامے وکلاء واپس لے لیتے ہیں، کچھ اثرات ہوں گے؟ عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا، پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کیونکہ جیسا بھی عدالتی نظام ہو، اس نظام کے اندر رہ کر ہی آپ کو ریلیف مل سکتا ہے۔ ایسا ماضی میں بھی سیاستدانوں نے کیا، تنقید بھی کرتے رہے، ریلیف بھی لیتے رہے، مشکلات بھی برداشت کرتے رہے، لیکن سسٹم کا حصہ ضرور رہے۔ کیا سسٹم سے باہر نکل کے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے سر، پہلی بات تو یہ ہے نصر اللہ ملک صاحب کہ یہ اس نہج تک کیوں معاملات پہنچے؟ اس لیے کہ جب عدالتیں جو ہیں وہ بنتا ہوا ریلیف، صحت سے متعلق معاملات، ان کو ہی سیریس نہ لے، اور کسی قسم کے جو ان کے کیسز ہیں نہ وہ لگیں، نہ ان کو میرٹ پہ سنوائی ہو، نہ جو ہے ٹرائل وہ صاف شفاف ہو، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے یہ جو آج کی پریس کانفرنس جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے، جنید اکبر خان کے لب و لہجے میں مایوسی تھی۔ دیکھیے جو بھی پولیٹیکل کارکنان ہوتے ہیں یہ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو بائیکاٹ ہے وہ فائدے میں نہیں ہوتا۔ اب عمران خان صاحب سے تو ملاقات کسی کی ہے نہیں۔ فرینکلی اسپیکنگ، اگر میں کسی عدالت میں عمران خان صاحب کے لیے پیش ہوں اور میری ان سے ملاقات نہ ہو، تو پھر میرے لیے اور ملاقات ان کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی اور کی وجہ سے ناممکن بنائی جا رہی ہو، تو پھر ایک وکیل کا سائل کی انسٹرکشنز کے بغیر تو اور کیا حل ہو سکتا ہے؟ مطلب میں اس بات سے بالکل آپ سے ایگری ہوں کہ عدالتوں کا بائیکاٹ کرنا یا وہ کرنا کوئی صائب چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کے پیچھے آپ ایک احتجاج جو ہے یا ایک گیلہ جو ہے اس کو ملحوظ رکھیں۔ اور پی ٹی آئی نے ہر ممکن کوشش بھی کی ہے، یہ ذاتی ہوگی کہ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے وہ نہیں کی، تو اس ساری باتوں کے باوجود عدالت کی طرف سے ایک کولڈ شولڈر جس کو کہتے ہیں وہ فراہم کرنا یا وہ دینا ناجائز بات ہے۔ لیکن چوئی صاحب، آپ بڑے سینئر قانون دان بھی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ پی ٹی آئی کر سکتی ہے؟ اگر کر لیتی ہے تو اس کا نقصان کسے ہوگا، پی ٹی آئی کو، عدالتی نظام کو؟ دیکھیے عدالتی نظام تو مزید ایکسپوز ہو جائے گا، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کا نقصان تو پھر بھارت اور عمران خان صاحب کو ہوگا جی، نہ پی ٹی آئی کو ہوگا نہ عدالتوں کو ہوگا۔ لیکن اس موو کا نقصان ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات کو تو ہو سکتا ہے نا جی، ڈیفینیٹلی، کیونکہ اگر ان کی طرف سے کوئی پیش ہی نہیں ہوگا یا کوئی تو بات اگر نہیں ہوگی، آپ قانون دان کی حیثیت سے کیا مشورہ دیتے ہیں لیگل ٹیم کو؟ لیگل ٹیم کرے کیا؟ کیونکہ انہیں گلہ شکوہ ہے کہ عدالتیں ہماری بات نہیں سنتی، فیصلے میرٹس پر نہیں ہوتے، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ میرے خیال میں سر کہ پہلی بات تو یہ کہ لیگل ٹیم میں تبدیلی کی ضرورت ہے، بارنگ سلمان صفدر۔ باقی جو حضرات ہیں جو وہاں پہ چلے جاتے ہیں، جو سیاسی وکلاء ہیں، جو قابض قیادت ہے، اس کو میرا خیال میں صرف اگر سیاست کرانی ہے تو سیاست کروائیں، وکالت کرانی ہے تو وکالت کرائیں۔ میرا کوئی اگر وکیل ہو اور وہ مجھے ریلیف نہ لے کے دے سکے ایک پیشی میں، تو پھر میں دوسری دفعہ تو ان کو کبھی بھی نہیں پیش کروں گا۔ اور اس طرح کے ناکام تجربے جو کر کے، اور یہ فیملی کو، علیمہ خان کو بھی سوچنا پڑے گا، عمران خان صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا اس معاملے میں۔ یہ دیکھیں نا، آپ کا ریلیف لینا تو یہ تو بڑا ایک چیلنجنگ کام ہوتا ہے سیاسی کیسز میں۔ تو لڑائی جس نہج پہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے، اور لڑائی جو ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ہے، کوئی حکومت یا اپوزیشن کے بیچ میں تو نہیں ہے، تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھ کے ہی کوئی کام کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال میں یہ جو پارٹ ٹائم لیگل ایڈ ہے عمران خان صاحب نے رکھی ہوئی، وہ مناسب نہیں ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور سیاسی طور پہ بھی ڈیلیوری نہیں ہو رہی اور عدالتوں کے اندر بھی نہیں ڈیلیوری ہو رہی، تو یہ معاملات جو ہیں وہ غور طلب ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شمالہ رانا صاحب، آپ پی ٹی آئی اس بات کو کہنے پہ کیوں پہنچ چکی ہے کہ جناب عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملتا، حکومت سنجیدہ نہیں ہے، ملاقاتیں ہماری کروائی نہیں جاتی، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، عمران خان صاحب بیمار ہیں، ان کی آنکھ کا علاج ہونا ہے، علاج کی سہولیات آپ دینے کو تیار نہیں ہیں؟ یہ اس حد تک جو معاملات حکومت کیوں لے کر گئی ہے؟ حکومت میں تو لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے، حکومت کو سیاسی افہام و تفہیم کی طرف جانا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب کا علاج باہر ہو جائے گا، حکومت کو کیا نقصان کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ بات یہ ہے
کہ نہ تو حکومت کا کوئی نقصان ہے اور نہ ہی فائدہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قانون اور آئین کے تحت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ عدالتوں کے اوپر حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر ان کے کیسز نہیں لگ رہے یا ان کے کیسز میں ان کی خود کی تیاری نہیں ہے، ابھی انہوں نے جو پرسوں ہائی کورٹ میں جو کیس دائر کیا تھا اس میں ججز کے جو ریمارکس تھے وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے فیصل بھائی نے کہا ابھی کہ ان کی لیگل ٹیم کی میرا خیال ہے کچھ چینج لانے کی ضرورت ہے، اور اپنی نالائکیاں جو ہے وہ دوسروں کے سر پہ مت تھوپیں۔ آپ کی اپنی لیگل تیاری نہیں ہوتی، آپ کی قانونی ٹیم جو ہے وہ سیاسی ٹیم کے اوپر یا نمبر بنانے کے چکر میں ہوتی ہے، تو اس میں آپ عدالتوں کا قصور تو نہ گنیں۔ اب آپ پوری تیاری کے ساتھ جب جائیں گے عدالت میں تو پھر اس کے بعد بحث ہوگی، اس کے بعد پھر ہر چیز جو ہے آپ کے اور ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو علاج کی بہترین سہولیات دی جائیں، اور ان کو دی بھی ہیں۔ حکومت نے کسی جگہ پہ بھی نیگلیجنس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف کی جو شکایت آئی تھی اور انہوں نے اظہار کیا تھا، تو راتوں رات ان کو فول پروف سیکیورٹی کے اندر ان کو لے کے ان کا جو پروسیجر تھا، مائنر پروسیجر تھا، اس پروسیجر کے کوئی 2-3 حصے تھے اور وہ کروایا گیا۔ جب ان کا علاج ہو رہا تھا تو ماہر آشوب چشم جو ہیں اور جو بہترین پمز ہاسپٹل کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، ان سے جب ان کا علاج کروایا گیا تو پھر ان کی فیملی کی طرف سے اور ایک بات سننے کو آئی کہ جی مطالبہ آیا کہ آپ ان کو ان کے ذاتی معالجین سے جو ہے وہ چیک اپ کروائیں۔ تو آپ کو پھر پتہ الشفا انٹرنیشنل جو ہے دیکھیں صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا یہ مطالبہ ناجائز ہے؟ کیا یہ مطالبہ ناجائز ہے کہ ان کا فیملی فزیشن مل لے یا ان کے اعتماد والے ڈاکٹرز مل لیں؟ نہیں، کوئی مطالبہ ناجائز نہیں ہے۔ میں نے تو بات کرنے سے پہلے کہا کہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو بہترین جو ہے سہولت ملے، اور وہ ملی بھی ہے اور مل بھی رہی ہے، لیکن ملوایا نہیں۔ یعنی سوال تو یہی ہے کہ نہ ملوایا گیا، نہ ملاقات کروائی گئی، نہ ان کی مرضی کا ڈاکٹر ملا۔ سر نہیں، ان کی مرضی کا ڈاکٹر جو ہے ان کی ود کنسنٹ جو ہے ان کا پروسیجر کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے ذاتی معالجین اور ان کی لیڈرشپ کو ان کے ڈاکٹرز کی ٹیم سے ملوایا گیا، اور وہ 1.5 گھنٹہ کی جو ان کی ملاقات اور اس پہ ڈسکشن ہوئی تو ان کے ذاتی معالجین ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا کہ اگر ہم بھی اس جگہ ہوتے تو یہ پروسیجر اڈاپٹ کرتے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ان کی جو سیٹسفیکشن کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی بہتر ہے کہ یہی علاج جو ہم نے بھی کرنا تھا یہاں بھی ہو رہا ہے، اور ان کا جو آئے کا جو بینائی ہے وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے، جبکہ ایک افواہ پھیلائی گئی کہ شاید ان کی بینائی جو ہے خدا نخواستہ چلی گئی۔ تو یہ کسی کی اپنی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہماری خواہش نہیں ہے اور نہ ہی ہماری ایسی کوئی دعا ہے، اور ان کی بینائی پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ اور یہ جو مسائل ہیں، یہ جو ایشوز ہیں، یہ کسی کو گھر بیٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور جیل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی کو مطلب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کو کوئی قید ہوئی ہے تو ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے۔ ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے، ایک آنکھ میں تھوڑا سا کم دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، ایک آنکھ کی بینائی جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، ریٹینا میں کوئی ایشوز آ جاتے ہیں۔ تو وہ معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے کہیں بھی نیگلیجنس کا مظاہرہ نہیں کیا، اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جو سیکیورٹی اور ان کی جو وہ سارے معاملات ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہیں، اور ہم نے کہیں بھی ہم نے ایسی اپنی کوتاہی نہیں کی جس سے کوئی خدا نخواستہ کسی بڑے ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑے۔